ہماری پروسیڈنگز ہیں کمیٹی کی اور سینٹ کی، اس میں انٹرفیئر کر رہے ہیں کہ آپ یہ چیز سن نہیں سکتے، آپ اس آدمی کو بلا نہیں سکتے، کسی کی پٹیشن آئی ہے تو اس کو آپ ایڈمٹ نہیں کر سکتے، تو پھر پارلیمنٹ کو تو آپ بالکل ہی ایک طریقے سے ڈسیبل کر دیں گے نا کہ پبلک پٹیشن کیا ہے. آپ میرے پاس آتے ہیں کہ جی میرے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے اور آپ میری یہ زیادتی کو سنیں اور اس کو ٹیک اپ کریں. میں اگر یہ نہیں کر سکتا تو میں پھر کیا پبلک ریپرزینٹیٹیو رہوں گا؟ تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ وائی کورٹس نیڈ ٹو انٹرفیئر. ہاں اگر کوئی ہمارا ڈیسیشن کسی کو نہیں پسند آتا یا کوئی اس سے نہیں ایگری کرتا تو ہی کین گو ٹو دا کورٹ اینڈ ٹیک اے کورٹ کین انڈو دیٹ. مگر وائل دا پروسیڈنگز آر گوئنگ آن اس کے بیچ میں کورٹ انٹرفیئر کرے تو یہ تو ہم ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. یہ تو دس از کمپلیٹلی سارا مقصد ہی پارلیمنٹ کا ختم ہو جائے گا اگر ہم پبلک پٹیشنز نہ لے سکیں، پبلک کی انٹرسٹ کی چیزیں نہ لے سکیں. تو یہ تو مجھے تو ایکسیپٹیبل نہیں تھا یہ. اور اسی لیے کیونکہ یہ پروویژن تھا ہمارے رولز میں تو اسی لیے لوگ اس کا فائدہ اٹھا رہے تھے اور جا کے پٹیشن کر رہے تھے. تو وہ ہم اس رول کو چینج کر رہے ہیں اور اس میں اب پروویژن وہ نہیں رہے گا کہ کورٹ کسی قسم کی پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز کو سن سکے. تو اب یہ مطلب آپ نے راستہ بند کر دیا کہ کمیٹی پروسیڈنگ سے متعلق کورٹ بالکل. اور سعدیہ میڈم جو وہ کہہ رہی ہیں نا وہ بات کر رہی ہیں میل پریکٹسز کی. دیکھیں میل پریکٹسز تو ہر جگہ ہو سکتی ہیں، ہر دفتر میں ہوتی ہیں. تو وہ تو اس کی وجہ سے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ رول ہی نہ اپنا چینج کریں اور اپنی اتھارٹی کو کمپرومائز کریں پارلیمنٹ کی. تو بیسیکلی ہم نے تو پارلیمنٹ کی سپریمیسی کو اپ ہولڈ کیا ہے اس رول کو چینج کر کے. تو یہ پارلیمنٹ سے اپروول تو لینی پڑے گی اس رول کی؟ نہیں، یہ تو آلریڈی پارلیمنٹ میں آ چکی ہے نا، سینٹ میں. یہ تو کمیٹی میں ریفر ہوا ہے کہ اگر اس میں کوئی چینجز کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کر لیں. ادروائز تو سارے جتنے چیئرمین ہیں کمیٹیز کے انہوں نے سائن کیا ہوا ہے. تو اب یہ سب رولز میں ترمیم ہو گئی ہے یا بالکل ہو گئی. اب یہ جائے گی ایوان میں، وہاں اڈاپٹ ہو جائے. تو مطلب ایک آپ کا صرف سینٹ منظور کرے گا نا؟ جی سینٹ کی رولز ہیں. اچھا سر یہ بتا دیں تو یہ ایز اے ہول سینٹ کو بھی تو اختیار نہیں ملنا چاہیے کہ اس کی بھی پروسیڈنگ کو نہ لے نوٹس؟ یہی تو میری یہی آرگیومنٹ ہے نا. اگر آپ کمیٹی کی پروسیڈنگز کو کر رہے ہیں تو بیسکلی تو آپ سینٹ کی کر رہے ہیں نا. 2 پٹیشنز تو سینٹ چیئرمین نے بھیجی. کیونکہ آپ نے ججز تقرری میں سر ایک شفاف نظام بنایا تھا کہ پارلیمنٹ اپنے آپ کو مختار ہوگا. سپریم کورٹ نے اڑا کے رکھ دی تھی آپ کی آئینی ترمیم، یاد ہے آپ کو؟ آئینی ترمیم از سم تھنگ ڈفرینٹ. دیکھیں یہ آر پروسیڈنگس. اب ہمیں ایک آدمی کھڑا ہو کے کوشچن کر رہا ہے، کل کو اس کورٹ یہ کہے گی نہیں آپ یہ کھڑے ہو کے کوشچن نہیں کر سکتے، آپ جو ہے وہ یہ بات نہیں کر سکتے، آپ یہ کہہ نہیں سکتے. تو پھر پارلیمنٹ کا فائدہ ہی کیا؟ پارلیمنٹ میں بیٹھنے کا فائدہ ہی کیا؟ نہیں، اس آپ کی ترمیم کے ساتھ عدلیہ چھیڑ چھاڑ تو نہیں کر سکتی؟ نہیں، سوال ہی پتہ نہیں. سر ہمارے رولز تو ہمارے رولز ہیں، ترمیم تو نہیں ہے، رولز ہیں، امینڈمنٹ ان دا رولز. سر یہ رول جو آپ ماشاء اللہ لے کے آئے ہیں اس کا فائدہ تو قومی اسمبلی کی کمیٹیوں کو بھی ہوگا، لیکن آپ نے پہل کر دی ہے، سینٹ والوں نے پہل کر دی ہے. بالکل. سر دوسرا آخری ایک بتا دیں کہ آپ نے ایک سب کمیٹی کے آپ تھے، چیئرمین تھے سب کمیٹی کے CS کے والے سے، اس کے بھی آپ نے اس کا دے دیا. اس کا کیا کب تک؟ وہی 35 سال ایج اور ان کے اٹیمپٹس بڑھانے کے لیے ہم نے کیا دیا. تو اس کا مین کمیٹی میں آئے گا، کیا ہوگا اس کا؟ نہیں ہاں وہ مین کمیٹی میں جائے گا اور وہاں سے پھر اٹ ول گو ٹو دا سینٹ. اچھا تو ہو جائے گا، وہ بھی ہو جائے گی. یہ تو گورنمنٹ کے اوپر ہے کہ وہ کرتے ہیں نہیں کرتے.